ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ترجمہ وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن رہو تم انت تو وزوجک اور تیری بیوی الجنت جنت میں وکلا اور کھاؤ منہا اس میں رغدن جو چاہو حیث شئتما جہاں چاہو رہو ولا تقربا اور قریب مت جانا تم دونوں هذه الشجرة اس درخت کے فتکونا پھر ہو جاؤ گے تم من الظالمین ظالمین میں سے فأزلهما الشیطان پھر بہکا دیا ان کو شیطان نے عنہا اس سے فأخرجهما پھر نکال دیا ان دونوں کو مما اس جگہ سے کانا تھے وہ فی اس میں وقلنا اور کہا ہم نے اہبطو اتر جاؤ تم بعضکم لبعض تم میں سے ایک دوسرے کے عدو دشمنے ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے الی حین ایک وقت تک. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. ان آیات اور ان سے پہلی آیات کے اندر آدم علیہ السلام کا دخول جنت اور خروج جنت کا تذکرہ ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح زمین پر نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کی پیدائش اور تخلیق تو آسمانوں پر ہوئی تھی. پیدائش کے لیے جو اجزاء اور جس مادے کی ضرورت تھی وہ تو زمین سے اٹھایا گیا مٹی، لیکن بنایا گیا آدم علیہ السلام کو آسمانوں پر. وہیں پر ان کے اندر روح ڈال دی گئی اور پھر وہیں پر ان کے لیے مسکن بھی طے ہو گیا یعنی جنت. جنت میں روح ڈالنے کے بعد جب ڈال دیا گیا تو آدم علیہ السلام رہنے سہنے لگے مگر اکیلا پن محسوس کرتے تھے. اکیلا پن محسوس کرنے کی وجہ سے اداس جیسے ہونے لگے. اللہ جل جلالہ ہمارا والہ نے جیسے اللہ کے علم میں تھا ان کی یہ حالت کو دیکھ کر ان کا جوڑا ان کے لیے متعین کر دیا. جب آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے تو اللہ کی قدرت آدم کو بنایا مٹی سے اور ام حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا آدم سے. بائیں پسلی میں سے اپنے امر کل سے ام حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد ان کے سامنے کھڑا کر دیا. آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا اپنا جیسا ایک انسان ان کے سامنے کھڑا ہے تو پوچھا تم کون ہو؟
انہوں نے جواب دیا میں اللہ کی بندی ہوں، تمہارے سکون کے لیے مجھ کو پیدا کیا گیا ہے۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام ان کو چھونا چاہا، آواز آئی نہیں تم ان کو چھو نہیں سکتے ہو جب تک نہ ان کا مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا ان کا مہر کیا ہے؟ تو جواب ملا تمہاری اولاد میں سے جو آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں اس نبی پر 10 مرتبہ درود پڑھ لو، یہ تمہاری طرف سے ام حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مہر ہو جائے گا۔ یہاں سے بھی سیدنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ کا مرتبہ کتنا بلند تھا۔ خیر نکاح ہو گیا، بعد نکاح ام حوا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ کا پیغام آ گیا۔ کیا پیغام آ گیا؟ یا آدم، اے آدم، اسکن انت و زوجک، رہو تم اور تمہاری بیوی، رہنا دونوں کو تھا لیکن خطاب صرف ایک کو ہوا۔ یا آدم، اے آدم، رہو تم اور تمہاری بیوی۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ بیوی مرد کے تابع ہوتی ہے، مرد کے لیے جو حکم ہوگا عورت کے لیے بھی وہی حکم ہوگا۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھ لیجیے کہ میاں بیوی نے سفر کیا کشمیر سے جموں کے لیے، اب بیوی یہ کہتی ہے یہاں پر ہم نے 20 دن رہنا ہے، مرد نے کہا نہیں میں نے صرف 10 دن کی نیت کی ہے، ہم کو یہاں صرف 10 دن رہنا ہے۔ اب یہاں عورت کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، مرد کی بات کا اعتبار ہوگا، اور اس بات کا فرق پڑے گا نماز پر، ظاہر میں تو نہیں پڑے گا، نماز پر، شریعت پر اس کا فرق پڑے گا۔ وہی طور کی یہ میاں بیوی کشمیر سے جموں پہنچے ہیں تو یہ شرعی مسافر ہو گئی ہیں، اب ان کو نماز میں قصر کرنی ہے، تو نماز میں قصر کرنے کے لیے اگر ہم اعتبار کرتے بیوی کی بات کا تو یہ مقیم ہو گئے تھے، اس لیے کہ بندہ جب سفر کی مسافت طے کر گئے اس مقام پر پہنچے گا جہاں پر اس کو ٹھہرنا ہے، اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کرے گا وہ مقیم ہوگا، اس کو نمازیں پوری پڑھنی ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ 14 دن یا 14 دن سے کم کی نیت کرتا ہے، اب اس کو پوری نہیں آدھی نماز پڑھنی ہے۔ فرض نمازوں میں 4 رکعت کی جگہ 2 پڑھے گا، 3 مغرب کی برابر پڑھے گا اور 3 وتر عشاء کے یہ بھی برابر پڑھے گا، لیکن ظہر عصر اور عشاء میں 4 فرضوں کی جگہ 2 ہی پڑھے گا، تب جب یہ اکیلا پڑھ رہا ہو۔ اگر مقیم امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوگا پھر اس کو پوری 4 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ میاں بیوی جو کشمیر سے یہاں آئے ہیں تو ان کی نیت دونوں نے الگ الگ نیتیں کی ہے، مرد نے 10 دن کی، عورت نے 20 دن کی۔ اب مرد کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور شرعی حکم ان پر لاگو ہو جائے گا تو ان کو قصر کرنی ہے۔ اور اگر اس کا الٹا ہو گیا، عورت کہتی ہے 10 دن رکنا ہے، مرد نے کہا نہیں میں نے نیت کر لی ہم کو 20 دن رکنا ہے، 2-4 دن تمہارا کام ہے، پھر 10-12 دن میرا اپنا ذاتی کام ہے، اس حساب سے ہمارے دن 20 دن کے لگ بھگ ہو جائیں گے، لہذا میں نے 20 دن کی نیت کر لی ہے، لہذا 20 دن یہاں رہیں گے۔ اب فرق وہی نماز پر، مرد کی بات پر اعتبار کریں یا عورت کی، عورت کی بات پر اعتبار کریں گے تو قصر کرنی پڑے گی، لیکن چونکہ عورت کی بات پر اعتبار نہیں مرد کی بات پر اعتبار کرنا ہے، لہذا ان میاں بیوی کو یہاں پر مقیم کی حالت میں رہ کر نمازیں پوری پڑھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر معاملے میں مرد کی بات کا اعتبار ہوگا اور عورت خود بخود اس کے تابع آ جائے گی۔ اب اگر ایسا ہوا عورت نے کوئی نیت کی ہی نہیں، جیسے میاں ہوں گے ویسے یہ چلے گی، جو انہوں نے نیت کی ہوگی اسی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اسی لیے میاں بیوی مرد اور عورت دونوں کو شریعت کا علم ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں معلومات اس زمانے کے اندر بہت ہے، معمولات نہیں ہے، لیکن یہ ذہن صحیح نہیں ہے۔
اگر ہم بنیادی چیزوں کو دیکھیں گے، ہمارا ایمان والا طبقہ بنیادی چیزوں میں معلومات سے بہت دور ہے، معلوم بھی نہیں ہے کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، نمازیں پوری پڑھنی یا آدھی پڑھنی ہے، پوری پڑھنی تو وہ تو پڑھنی ہے روٹین میں، آدھی پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے مرد اگر کسی قدر معلومات رکھتا بھی ہے تو ہماری گھر کی عورتوں کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے، اس کو یہی معلوم نہیں ہے کہ میں سفر میں جا رہی ہوں، مجھے کیا پڑھنی ہے۔ میاں تو مسجد میں گیا، وہ 2 پڑھ کے آ گیا، اور اہلیہ محترمہ گھر میں یا ہوٹل میں ہے، وہ 4 برابر پڑھ رہی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنی پڑھنی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ مرد سے پوچھ لے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی بتا دے میں نے کیا نیت کی ہے اور ہم نے کیسے نماز پڑھ لینی ہے۔ ہر چیز میں عورت مرد کے تابع ہو کر جو حکم مرد کے لیے آئے گا، عورت خود بخود اس کے اندر داخل ہو جائے گی۔ قرآن نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو۔ اسکن، یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جو بیوی تمہارے ساتھ ہوگی یہ تمہارے سکون اور راحت کا سامان بنے گی۔ دوسرا یہ مطلب اسکن یہ بتا رہا ہے، اس لفظ اسکن سے ہی اشارہ ہے، آدم تم جنت میں تو جا رہے ہو لیکن یہ جنت تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے کچھ دیر رہنے کی سکون اور راحت حاصل کرنے کی جگہ ہے، پھر تمہارا ٹھکانہ کہیں اور ہوگا۔ پھر جب وہ ٹھکانہ آئے گا وہاں پر بھی ایک لفظ کا اضافہ کر دیا کہ تمہارا ٹھکانہ پھر بھی یہی نہیں ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم کو ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، پھر واپس جنت میں ہی جانا ہے۔ لیکن فی الحال بھی یہاں جنت کے اندر آدم علیہ السلام اور ام حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقل نہیں رہنا تھا۔ رب العالمین نے فرما دیا اسکن انت وزوجک الجنت، رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، رہ کر کرنا کیا ہے؟ نمازیں پڑھنی ہے نہ، روزے رکھنے ہیں نہ، کچھ بھی نہیں، بس رہو، رہنے کے ساتھ کام کیا کرنا ہے؟ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس لیے کہ جنت نہ پہلے عبادت کی جگہ تھی نہ بعد میں ہوگی، جنت میں عبادت کا تصور ہی نہیں، ختم۔ وہاں پر کوئی بندہ چاہے گا کہ میں عبادت کر لوں گا، یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو عیش اور آرام کی جگہ ہے، یہاں تو مزے لوٹنے کی جگہ ہے۔ عبادت کے لیے تم کو تھوڑا سا وقت دیا تھا، اس تھوڑے سے وقت میں تمہیں عبادت کرنی ہے، اب یہ لمبا وقت ہے، اس لمبے وقت میں مستی مارو، کچھ نہیں کرنا، اس لیے کہ چھوٹا سا وقت 20 سال 50 سال، بہت زیادہ 100 سال، بہت زیادہ 150 سال دنیا میں رہو گے، لیکن جب جنت میں جاؤ گے وہاں یہ 150 سال کتنے سال گزر جائیں گے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہاں عبادت بھی کوئی بھی نہ، نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں سکون، اور کرنا کیا ہوگا؟ بندہ بیٹھتا ہے تو خالی بیٹھتے، ایک ساتھی کہتے تھے مسلمان جو سب کر لگن ٹھیک کہتے نا، یہ کچھ کھاتا پیتا رہے کچھ بولتا رہے تبھی اچھا لگتا ہے، ویسے اچھا نہیں لگتا ہے، تو جنت میں بیٹھے بیٹھے کرے گا کیا؟ تو کرنے کے لیے اللہ پاک نے دھندا دے دیا، کیا دھندا دیا؟ کلو وکلا، کھاؤ، منہا رغدن حیث شئتما، کھاؤ پیو گھومو پھرو عیش کرو، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کلا، کھاؤ تم اس جنت کے اندر رغدن، جو تمہارا دل چاہے گا، حیث شئتما، اور جہاں پر تم چاہو وہاں پر رہنے لگ جاؤ۔ معلوم یہ ہو گیا کھانے پینے کی قیود جو لگ گئی ہے یہ دنیا میں، جنت میں کوئی قید نہیں، ایک چیز کی قید تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وہ آدم علیہ السلام کے لیے تھی، بعد والوں کے لیے نہیں، بعد والے جو چاہیں گے کھائیں پیئیں گے۔ پیچھے یہ بات بھی آ گئی تھی، اصل چیزوں کے اندر حلت ہے، حرمت نہیں ہے، دنیا کے اندر جتنی چیزیں آئی ہیں یہ تمام حلال ہیں اصل کے اعتبار سے، لیکن بعض چیزوں پر اللہ پاک نے مصلحت کی وجہ سے بین لگا دی، تم کو یہ نہیں کھانا ہے، یہ کھاؤ گے اس میں یہ نقصان ہوگا، لیکن اصل کے اعتبار سے ساری چیزیں حلال۔ یہاں پر جنت میں جائیں گے یہاں پر بھی ان کو کہا جائے گا کلا منہا رغدن، جو چاہے مرضی وہ کھا لو،
حیث شئتما، اور دوسری چیز یہ بھی بتا دی کہ عیش اور عشرت اور جائز جگہ جہاں پر ہوں گی وہاں پر تمہارے لیے جانے کے لیے چھوٹ ہوگی۔ جنت میں تو ہر جگہ ہوگی، دنیا میں بھی اصل کے اعتبار سے ہر جگہ جانے رکنے بیٹھنے کے اعتبار سے ایک آزاد انسان آزاد ہے۔ جو غلام ہوگا وہ تو غلام ہوگا، لیکن ایک آزاد انسان کو ہر جائز جگہ پر جانے کی چھوٹ ہے، اس کو کہیں سے روکا نہیں جائے گا۔ لیکن یہ کبھی مصلحت کی وجہ سے اور کبھی جواز کی وجہ سے، عدم جواز کی وجہ سے۔ مصلحت کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد کو مارکیٹ بھی نہیں بیچتے، کہیں نقصان کر کے آ جاؤ گے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کسی دور جگہ پر بھی، بالغ اولاد کو بھی نہیں بیچتے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو لڑکپن ہے، ابھی عقل پوری نہیں ہے، لہذا وہ کیوں روک رہے ہیں؟ اصل روکنا، کبھی کبھی ماں باپ بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، یہ تو جائز جگہ ہے یہاں تو جانا چاہیے تھا، لیکن ماں باپ نہیں بھیج رہے مصلحت کی وجہ سے۔ صبح صبح مسجد جاؤ گے، کتے ہوں گے، اندھیرا ہوگا، نالیاں ہوگی، تمہیں تکلیف ہوگی، یہاں روک رہے ہیں مصلحت کی وجہ سے۔ لیکن مثال کے طور پر اسی بازار کے کنارے پر ایک میلہ لگ رہا ہے، یہاں پر ماں باپ روک رہے ہیں عدم جواز کی وجہ سے، یہاں تمہارا جانا جائز نہیں ہے، یہاں خرافات ہوں گے، یہاں ڈانس ہوگا یا گانا ہوگا، اور وہاں پر تمہارا جانا جائز نہیں۔ چند مخصوص جگہوں سے روک دیا جاتا ہے، یا مصلحت کی وجہ سے یا عدم جواز کی وجہ سے، ورنہ عام طور پر ہر انسان کو ہر جگہ پر جانے کی کلی طور پر اجازت۔ ان کو بھی کہا جنت میں تمہیں جہاں مرضی وہاں جاؤ اور جو مرضی تم کھا لو، لیکن ایک شرط ہے تمہارے لیے، ایک حکم ہے تمہارے لیے، ایک ممانعت ہے تمہارے لیے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر چلے گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو ظالمین میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ اصل میں جانے سے ممانعت نہیں تھی، اصل میں کھانے سے ممانعت تھی، لیکن جس جگہ پر جانے سے کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو وہاں کیا کہتے ہیں کہ کھاؤ گے تو نقصان ہوگا، یا وہاں جانے سے ہی روک لگا دی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر گناہ کا ماحول ہو، بندہ یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، لیکن چونکہ وہاں گناہ کا ماحول ہے، اس ماحول کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، لہذا اس کو کہا کہ تم اس جگہ پر ہی مت جاؤ جہاں پر خالی عورتیں ہی عورتیں، ڈانس ہی ڈانس ہے۔ اب یہ بندہ ہے نہ تو میں ڈانس کروں گا اور نہ میں عورت کے پاس بیٹھ جاؤں گا اور نہ میں کسی غلط کام کی طرف بڑھوں گا، لیکن بھائی خطرہ ہے یہاں پر، خطرے کے لیے بچنا یہ ہے تم ایسی جگہ پر جاؤ ہی مت۔ کہیں آگ کی بھٹی جل رہی ہوگی تو وہاں آگ کی بھٹی کے لیے باپ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا وہاں قریب بھی مت جانا، قریب اگر جائے گا اس کو گرمی لگ جائے گی، لیکن اس کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہاں آگ کی بھٹی میں بچہ قریب چلا گیا کہیں اس کے اندر گر نہ جائے، یا آگ کا انگارہ اٹھ کر اس کے اوپر نہ آ جائے، جیسا کہ قریب بھی مت جانا۔ آدم علیہ السلام امی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ اس درخت میں سے کھانا نہیں، لیکن کھانے پر روک لگانے کے لیے کہا وَلَا تَقْرَبَا، اس کے قریب بھی مت جانا، قریب مت جاؤ گے تو کھانے سے رک جاؤ گے۔ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، یہ درخت کون سا تھا؟ مشہور یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، وہ گندم کا کوئی دانہ تھا، لیکن واقعی کیا گندم کا دانہ تھا یہ طے کچھ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں یہ گندم تھا، کچھ کہتے ہیں یہ انجیر تھا، اور کچھ کہتے ہیں یہ انار تھا، کچھ کہتے ہیں یہ انگور تھا، کیا تھا واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس بحث میں ایمان والوں کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اس بحث میں پڑھنے کے سے فائدہ کچھ نہیں ہے سوا ضیاء وقت کے ضائع کرنے کے۔ جب مفسرین خاموش، قرآن خاموش، ہماری بحث کرنے سے فائدہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسے الٹے پلٹے سوال کرنے کی کہ میں دیکھوں گا مولوی صاحب کو میں اب ہرا دوں گا، اس کو یہی نہیں آتا ہے کہ وہاں کھانا کون سا تھا، وہاں کون سا درخت تھا۔ علماء تو جس کا جواب ہوتا تب بھی وہ وقتی طور پر تھوڑا سا روک کے سنبھل کے جواب دے دیتے ہیں،
ہاں جو عام انسان ہوتا ہے، ابھی مفتی صاحب سے فتویٰ سوال پورا پوچھا نہیں اور جاہل یہاں سے کھڑا تھا، پھٹ سے اس کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ سوال جواب کرنے سے بندے کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور جب ایسے سوال ہوں گے، بتاؤ جی اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ اب وہ رنگ کالا تھا، گورا تھا، ہمیں کیا اس سے لینا دینا ہے؟ نہیں جی بولی صاحب یہ سوال ہے، ہم سے بڑبڑی سکھالا اور اس کو آتے نہیں۔ ایسے سوال کرنے سے یا ایسے سوالوں میں پڑھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ یہ درخت کون سا تھا؟ قرآن خاموش ہے، صرف یہ کہتا ہے ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم قریب چلے گئے فتکونا من الظالمین، قریب جانے سے نہیں، کھانے سے تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اس دانے کو کھانے سے کیا ظالم ہونا تھا؟ اصل میں دانہ کھانے سے ظالم نہیں ہونا تھا، اصل میں اللہ کا حکم ٹھکرانے کی وجہ سے بندہ ظالم ہو جائے گا۔ بندے کو کہا غیبت مت کر لینا، اب غیبت کرنے سے بظاہر میرا اور آپ کا تو کوئی نقصان نہیں، کہ نہیں میرے ایک دوست کا کہ چورے باغ کا تھا، مگر کیسا غیبت، مگر چورے باغ کا تھا، غیبت کرنا شی مزواری آئی ذرا اگر کا بتا گڑیو تو یاد کھا تھا باری مازشی ورد۔ اب ظاہری طور پر غیبت کرنے سے بندہ خوش ادھر کی ایران کی لگائی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی یہاں ممانعت ہے، غیبت مت کر لینا۔ تو یہ اثر ہو کہ غیبت کرنے سے بندہ ظالم ہو جائے گا۔ بظاہر غیبت کرنے سے 2 منٹ کا چین سکون آ جاتا ہے، حقیقت میں بندہ اللہ کا مجرم بن جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا اس درخت کے قریب مت جانا، قریب کا مطلب کھانا نہیں، اور کھانے کے بعد ہوگا کیا؟ اس دانے کے کھانے سے ظالم نہیں، بلکہ چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا اس دانے کو کھانے سے مت کھا لینا، تم نے کھا لیا، اللہ کا حکم توڑ لیا، تم لوگ ظالم ہو جاؤ گے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر رہنے سہنے کھانے پینے عیش مزے کرنے لگے، کتنے زمانے تک رہے واللہ عالم، 1 سال 2 سال 10 سال 50 سال کتنے سال رہے اللہ بہتر جانتے ہیں، کتنے سال رہے قرآن نے یہ بات نہیں ہے کتنے سال رہے ایک زمانے تک۔ ادھر پیچھے سے بڑے میاں تھے شیطان صاحب، جن کو راندہ درگاہ کر دیا تھا، رب العالمین نے کہا تھا اسجد، سجدہ تو کیا نہیں، تو فٹکار پڑ گئی دفع ہو جاؤ۔ اس کے دل کے اندر انتقام کی آگ لگی ہوئی تھی، اس آدم کی وجہ سے مجھ کو یہاں سے نکالا گیا، میں بھی اس کو یہاں نہیں رہنے دوں گا، میں بھی اس کو نکال کے دم لوں گا۔ چنانچہ یہ بھی پیچھے لگ گیا اور پیچھے لگتے، اور تو اس کے پاس کوئی سہارا تو تھا نہیں یہاں نکالنے کے لیے، اس نے بھی اسی کو سہارا بنا دیا۔ بندہ کسی کو بہکانے کے لیے اس کی کمزور چیز کو پکڑ لیتا ہے، اور کمزور چیز کو پکڑنے کے بعد پھر اسی کے ذریعے سے اس کو بلیک میل شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر اس کے پاس بہانہ کچھ نہیں تھا، اس کو ایک بہانہ نظر آ گیا، اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے، ضرور اس کے پیچھے کچھ راز ہے کہ اللہ نے کہا ظالم ہو جاؤ گے، اگر میں ان کو یہ دانہ کھلا دوں گا تو اللہ ان کو ضرور سزا دیں گے، میں نے بھی ایک غلطی کی، مجھ کو جنت سے نکال دیا، جب یہ بھی یہ غلطی کریں گے ان کو بھی جنت میں نہیں رکھیں گے، ان کو بھی نکال دیں گے۔ اب جب انتقام کی آگ لگ گئی تو اس نے بھی اپنے پلان بنانے شروع کر دیے، پلان بناتے 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 آخرکار یہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بہکا لیا ان کو شیطان نے اس معاملے میں، اس درخت کے کھانے میں۔ کیسے بہکا لیا اور کیسے کھلا لیا؟ صحیح بات کیا ہے؟ بہت ساری روایت اس بارے میں ہے کہ شیطان نے کیا ڈائریکٹ سامنے آ کر یہ بتایا کہ یہ دانہ کھا لو، یا کہ دور سے ہی یہ اثرات ڈال دیے؟ دونوں باتیں ممکن ہیں۔ عجائب القصص کے اندر لکھا ہے، تسل الانبیاء کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھی، ام حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی جنت کے اندر تھی، لیکن جنت کے ایک کنارے پر تھی۔ شیطان اس کے پاس آ گیا اور ام حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک بوڑھا انسان کا رونے دھونے لگ گیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ عورت تو عورت ہوتی ہے، عورت ذات کو ترس آ گیا، کیوں رو رہے ہو؟ بس مت پوچھو میں کیوں رو رہا ہوں، وہ وجہ تو ہے میں تمہارے لیے رو رہا ہوں۔ ہمارے لیے رونے کی تم کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟
कहा तुम्हारे लिए रो रहा हूँ, वो वजह क्या है? वजह ये है, असल बात ये है कि जिस दरख्त के खाने से तुमको अल्लाह ने मना किया है, असल राज ये है, वो एक तरह का आब हयात है। अगर तुम वो दाना खा लोगे तो तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, और अगर तुमने वो दाना नहीं खा लिया, एक वक्त आएगा तुमको जन्नत से जाना पड़ेगा। बस मुझे तुम्हारा ये गम खा रहा अंदर अंदर से ही, तुम वो दाना खा लो, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। अब लेकिन ये कोई तफसीरी रिवायत नहीं, ये तारीखी रिवायत है। आदम अलैहिस्सलाम वहाँ थे, या उम्मे हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इसको कहा ठीक है हम ये दाना खा लेते, या इन्होंने दाना खा लिया, एक दाना लेकर हज़रत अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गई, कहा ये खा लो, ऐसे ऐसे मुझे कोई बुजुर्ग मिला था, कोई अल्लाह वाला वहाँ मिला था, उस अल्लाह वाले ने मुझे ये सारी बातें बताई है। आदम अलैहिस्सलाम, तुम पागल हो गई हो, हमें अल्लाह ने मना किया है, हमें ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेम आज की औरतों का हाल होता है, कोई ढोंगिया वहाँ घर में पहुंच जाता है, तुम्हारे घर में वो है, तुम्हारे घर में वो है। अब मियाँ तो है नहीं, मियाँ दफ्तर गया, मजदूरी करने गया, शाम को जब वापस आता इतना बड़ बार बुजुर्ग इतना बड़ पकड़ गड़तन, इतना बड़ माल सड़पन आसान है, हाफ्ता नाम जैसे बाजासस पंदा वो लगतन मलंग वो वाकई अल्लाह वाला। अल्लाह वाला मलंग थोड़ी होता है जिसने 10 अंगूठियां पहन के रखेंगे अल्लाह वाला होगा। जो मुत्तबे सुन्नत होगा, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी पहनी है, वो भी जरूरत की वजह से, और जो 10 अंगूठियां पहन कर आता है तो खुदा दोस्त वो होगा जो नबी का दोस्त होगा, और नबी का दोस्त वो होगा जो नबी का मुत्तबे होगा। बाहर रखे औरतों की तरह यहाँ तक कंगा इतने श्रांत कहता पति वरी को मल बर्तन कहता ये बड़ बार मला ये बड़ बार खुदा दोस्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल रखे यहाँ तक, ज्यादा से ज्यादा ये फेंकता मासूम था, लेकिन जो ही यहाँ पहुंचते थे काट देते थे, यहाँ कान की रो तक अक्सर बाल रहते थे, बस कभी यहाँ तक पहुंचे कभी यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाते, और यहाँ पर पहुंचने के फौरन बाल कटा देते थे। हमारे बहुत सारे जवान भी ऐसे फैशन परस्ती में लंबे लंबे बाल रखते हैं। हम चल रहे थे, वाले साहब के साथ में थे, एक जवान बाल इतने लंबे लंबे, ये जब कलीन शो, तो वाले साहब तो बहुत नरम मिजाज थे, मेरे अंदर तो गर्मी थी, तो वाले साहब मुसाफा किया, तो वाले साहब माशाल्लाह बाल लंबे लंबे रखे हैं, तो मैंने ना सनत छो ना मिजालो सनत आए से भाई याद, मगर वाजिब थी नहीं, याद से रोज मत किए थे ना, ये तो सुन्नत थी, ये तो वाजिब थी, तो रखी नहीं तो रे ना बार था वही थी, मैं जल्दी ये था जल्दी सुन्नत यार, और सुन्नत के नाम पर फैशन करते हैं। बाज मलंग भी ऐसे ही होते हैं, लंबे लंबे बाल रखे, जो खिलाफे सुन्नत काम करेगा वो वली कभी नहीं बन सकता है। विलायत के लिए शर्त है इत्तिबाए सुन्नत, और इत्तिबाए सुन्नत एक अमल में सुन्नत की इत्तिबा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात जिंदगी के अंदर होने चाहिए, एक सुन्नत, वो बनेगा वली। और अगर इत्तिबाए सुन्नत नहीं है, शक्ल ऐसी बनाई है, वो मलंग तो होगा, वो वली कामिल नहीं होगा। उसको ढोंगी कहेंगे, उसको फ्राडी कहेंगे, वो पगड़ भी होगी, तस्बीह भी होगी, और फिर भी रहा होगा, अल्लाह अल्लाह भी कर रहा होगा, रास्ते में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सुभान अल्लाह भी कर रहा होगा, लेकिन हकीकत में वही होगा जो वहाँ जन्नत के किनारे में बैठा हुआ उम्मे हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहकाने की कोशिश कर रहा था। तो कभी कभी ये ढोंगे घर में पहुंच जाते हैं, तो शो घरस में जोर, तो शो करमस नजर, वो ये ठीक है, जादू पर हक है, जादू हो सकता है। ये जो मलंग आते हैं ना लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जो मुत्तबे सुन्नत होगा वही हमें सीधा रास्ता बताएगा। तो औरतों को ये मलंग लोग ज्यादा बहकाते और फिसलाते हैं। उम्मे हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी इसने ये सारी कहानी सुनाई, तफरील की, आदम अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं, लेकिन औरत बीवी बार बार जब कहा तो हजरत हवा रज़ियल्लाहु ताला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी वो दाना खा लिया। बस वो दाना खाना था, यकदम जो जन्नत का लिबास था वो सब उतर गया, और ऐलान आ गया जन्नत से निकल जाओ, फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह,
نکال دیا ان کو اس جنت میں سے. کیوں نہ نکال دیا؟ اللہ کا ایک حکم چھوڑ دیا. اللہ نے منع کیا تھا اس درخت سے ایک دانہ بھی مت کھا لینا، بس وہ ایک دانہ کھا لیا فوراً جنت میں سے نکال دیا. اور رب کا حکم اگر اہبطوا قلنا، رب فرماتے ہیں ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ. کہاں اترنا ہے؟ اس زمین پر. یہ تو اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، زمین بنائی تھی اس آدم کے لیے. یہ تو سارا ایک پروسیس تھا، نکالنا تھا یہاں سے پھر لوٹانا تھا وہیں کے لیے. کہانی اتر جاؤ زمین پر. اترنے کے لیے آدم علیہ السلام کو مشہور قول کے مطابق ہندوستان کے ایک پہاڑی پر اتارا اور یہاں سے شری لنکا میں پہنچ گئے. اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتار دیا مکہ المکرمہ کی ایک پہاڑی میں. عرفات کے میدان میں ان کو اتارا، یا کسی اور جگہ جدہ میں یا عرفات کے میدان میں، لیکن مشہور یہ ہے کہ جدہ میں ان کو اتارا، عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی. عرفات معنی پہچانا، جدہ جد امجد میں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام بھی انہی کی مناسبت سے ان جگہوں کے پڑ گئے تھے. نکال دیا زمین پر، اتر گئے. اللہ ناراض ہو گئی. اللہ اتنے ناراض ہو گئے کہ آدم علیہ السلام میں حوا معافی مانگتے رہے گناہوں سے، یا اللہ معاف، یا اللہ معاف، یا اللہ معاف، لیکن کوئی بھی اعلان نہیں آیا، کوئی بھی وہاں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوئی. فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام روتے آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، خون بہنے لگا، اتنا روئے. اور جب تک توبہ قبول نہیں ہوئی تب تک آسمان کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھائی کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کہا تو اتر جاؤ، میں ادھر کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں تب تک جب تک نہ میری توبہ قبول ہو جائے. پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بہت برا حال ہے. کہا توبہ کا کوئی دروازہ بتا دو. کوئی نے بتایا، کچھ شکلیں بتائی، ان میں سے بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اللہ سے معافی مانگو. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا باری تعالیٰ، میں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں. رب العالمین فوراً متوجہ ہوئے، آدم یہ محمد کون ہے جس کے واسطے سے تم نے معافی مانگی؟ کہا میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے، لیکن جب آپ نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو روح پہلے ٹانگوں میں پڑی تھی، تو ٹانگوں میں پڑتے ہی آدم علیہ السلام کھڑے ہونے لگے. خلق الانسان عجولا، وہیں سے کہا کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے. جو یہ کچھ دیکھتا ہے فوراً لپکنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی روح ٹانگوں میں آئی تھی، کھڑا ہونے کی کوشش کی. خیر یہاں سے روح آ گئی. جب آنکھیں کھلی، آنکھوں کی پہلی نگاہ پڑی عرش معلیٰ پر. عرش معلیٰ پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی کا کلمہ یہ نہیں تھا، ہر نبی کا کلمہ الگ الگ تھا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. جو نبی تھا اس نبی کے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس نبی کا نام لگتا تھا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لیکن یہاں پر عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوچھا یہ کون؟ کہا جب میری آنکھیں کھلی تھی وہاں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ. یہ تو مطلب تو اللہ کے سوا کوئی معبود، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. کہ میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے، لیکن جب میں نے وہاں دیکھا میں نے سمجھا یہ کوئی عظیم شخصیت ہے جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے. عرش پر لکھا ہوا حضرت اللہ جل جلالہ منوال فرمایا آدم ہم نے تم کو معاف کر دیا، اور اگر ہم نے محمد کو نہ بنانا ہوتا، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا آدم نہ تم کو بناتے نہ تمہاری ذریت کو بناتے. صرف ان کو بنانا مقصود تھا، تم کو بنایا، تمہاری اولاد کو بھی بنا لی. جب ہم نے تمہارے گناہ کو معاف کر لیا اور نیچے اتار دیا، یہ تو توبہ بعد میں قبول ہو گئی تھی، لیکن یہ اتارنے کے بعد
جب زمین پر آ گئے میرے رب نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور جاؤ زمین میں تمہارے لیے مستقر ہے۔ یہاں پر بھی دوام نہیں کہا، مستقر ٹھہرنا ہے۔ ٹھہرنا کتنا ہے؟ ایک لفظ آگے بتا دیا کہ تم کو دو چیزیں وہاں ملیں گی، متاعن، ایک تو وہاں کچھ نہ کچھ کھانا پینا رہنا سہنا کچھ ساز و سامان ملے گا، لیکن وہاں پر ٹھہرنا اور وہاں کا کھانا پینا رہنا سہنا عیش و آرام جو تم کو دکھو گے، کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا؟ نہ نہ، الہی، ایک وقت تک۔ یہ آیت یہ بتا رہی کہ یہ وقت مقرر ہے کہ ایک وقت تک رہنا ہے، بعد میں پھر انسان کا خاتمہ، اور ایک وقت ہے دنیا کا ہی خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر انسان کو اس دنیا کے خاتمے کے بعد پھر وہی جانا ہے جہاں سے آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے، اور جانا کہاں ہے؟ جنت میں ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ حفاظت فرمائے، اسی ذریت میں سے کچھ لوگ جہنم میں بھی چلے جائیں گے، لیکن ایمان والا انشاءاللہ یہ جنت میں ہی جائے گا۔ چھوٹی موٹی غلطی بھول چوک اس سے ہوگی اللہ اس کو معاف کریں گے۔ انسان تو آدم علیہ السلام وہاں پر رہے، یہ دانا کھا لیا، دنیا میں آئے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو بھول چوک، کچھ انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے، اہل السنہ والجماعہ بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا چند لوگوں کو چھوڑ کر یہ متفقہ فیصلہ ہے، انبیاء تمام گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، نہ ان سے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں نہ ان سے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کی غلطی دیکھی جاتی ہے یہ اجتہادی خطا ہوتی ہے، اور اجتہادی خطا ایسی ہوتی ہے جس خطا پر بھی بندے کو نفع ملتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں سے بعض لوگ جب اجتہاد کریں گے وہ اجتہاد یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، اگر وہ اجتہاد صحیح ہوگا تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، لیکن اگر وہ اجتہاد غلط ہوا ان کو تب بھی ایک اجر ملے گا۔ یہ اجتہاد کرنے کا، اجتہاد سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ علمی ایک اصطلاح ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک اجتہادی خطا ہے، یہ خطا کوئی خطا نہیں مانی جاتی ہے، انبیاء معصوم عن خطا ہوتے ہیں۔ انبیاء کے غلطی کے بارے میں ایمان والے کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، ہے کیا یہ کس زمرے میں اللہ جانتے ہیں۔ جیسے بہت ساری باتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے، ان باتوں کو بھی علماء نے لکھا ہے یہ ایک ایسی خطا ہے جو خطا میں شمار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر انبیاء گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کریں گے پھر امت کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ اللہ پاک تو بار بار خود ان کی نگرانی کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو 4 بار نکالا گیا، اس کو دھویا گیا زمزم سے، تو اسی لیے تو تاکہ دل پاک صاف رہے، اس میں خطا اور غلطی نہ رہے۔ تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ ہے، لیکن عام انسانوں سے غلطی بھول چوک ہو جاتی ہے۔ بھول چوک ہو جائے اس پر ڈرنا نہیں، لیکن بھول چوک پر جم جانا اس پر ڈرنا ہے۔ بھول چوک ہو رہی ہے تو انسان کی فطرت میں یہ ہو سکتی ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، پھر خدا نخواستہ آئندہ غلطی ہوگی پھر معافی مانگ لے، پھر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہوگی پھر معافی مانگ لے، اور انشاءاللہ معافی مانگتے ہوئے اللہ توبہ قبول کریں گے اور واپس انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہم جنت کے مستحق بن جائیں، اور ایسے اعمال سے ہماری